کہ کودنا اور مارنا شروع کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ جائیں. یہ آپ کی مردانگی کے خلاف ہے. ایک صنف ناصر جس نے 2 بول بولے تھے کہ آپ نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے قبول ہے. اس نے قبول کیا. آپ کو قبول کیا. آپ جیسے بھی تھے جو بھی آپ کی حالت تھی, اخلاقی حالت کیسی تھی, معاشی حالت کیسی تھی, اس نے اس تک نہیں کہا. اس نے آپ کو ہر حال میں قبول کر لیا اور ایسی وفاداری کا مظاہرہ کیا, ادھر کی قسم اس دور میں, اس زمانے کے اندر بیوی سے زیادہ وفادار کوئی بھی نہیں ہے. جتنی بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے. ایک اللہ کے مقبول ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, مجھے اپنی بیوی کے اوپر فخر ہے. اور فخر کس بات کے اوپر ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے وفاداری کا وصف رکھا ہے. اگر آج میں کہیں چلا جاؤں, اگر میں اس کو گھر پہ جہاں بٹھا کے جاؤں گا یہ وہیں پہ بیٹھی رہے گی. یہ میرے انتظار میں پوری زندگی گزار دے گی, میری وفاداری میں پوری زندگی گزار دے گی. کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا, اور اس بول کی اتنی لاج رکھی کہ ایک ہی ہو کے رہ گئے, ایک ہی بن گئی اور اس کی وفادار بن گئی. اور پوری زندگی جیسا اس نے رکھا, جیسا اس نے روکھا سوکھا کھلایا, جیسی اس نے تکلیف دی, مارا اور پیٹا, اور جس طرح اس کا رویہ ترش رویہ رہا, ظالم رہا, لیکن وہ عورت اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے. اب میرے ماں باپ نے رخصت کیا ہے, اب میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, یہ میرا خامد ہے, میرے سر کا تاج ہے. اس کی عزت کرتی ہے, اس کی بات کو مانتی ہے, اس کے ٹھنڈے گرم کو برداشت کرتی ہے, روکھے سوکھے کو برداشت کرتی ہے, ترش رویوں کو برداشت کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ اس کے دماغ میں پہلے دن سے جو بات ایک ڈال دی گئی ہے, اللہ والوں کی صحبت تو ملتی نہیں ہے. صلح و تعلیم کی صحبت اس سے نہیں بھائی, دین کی تعلیم اس کے پاس نہیں, قرآن و سنت کی تعلیم اس کے پاس نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کے پاس نہیں. یہ ظالم بھیڑیا کہتا ہے کہ بس عورت کو قابو اس طرح کریں گے پاؤں کی جوتی سمجھ کے. یہ اس زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اس زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے جس زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ بھیڑ اور بکری. اگر عورت گھر میں آتی تھی کہتے بھیڑ اور بکری آ گئی. بھیڑ بکری سے زیادہ عورت کی عزت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بعثت کے بعد, دنیا میں تشریف لانے کے بعد, آپ نے اس زمانہ جاہلیت میں عرب کے ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بھیڑ بکری نہیں ہے, یہ عورت, یہ بیوی تمہاری بھیڑ بکری نہیں ہے. لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو تمہارا لباس ہے, یہ تو تمہاری رفیقہ حیات ہے, یہ تو زندگی کی ساتھی ہے. اور فرمایا کہ خیارکم لنسائہم, تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے, جو بیویوں کے ساتھ بہتر ہے وہ تو بہتر ہے. یہ نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہے, تمہارے پاس کوئی بڑی رتبہ ہے, عہدہ ہے, منصب ہے, تم اچھے ہوں گے. ہمارے تم اس طرح اچھے نہیں ہوں گے. اگر بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہے تو تم سب سے اچھے ہو. اگر بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ خراب ہے تم سب سے بڑے بداخلاق ہو, تم سب سے بڑے بداخلاق ہو. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ استوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اور قرآن کریم اللہ نے کیا فرما دیا؟ وعاشروہن بالمعروف, بدسلوکی نہ کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک, اچھے رویے کے ساتھ, اچھی معاشرت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا. کہتے ہیں پاؤں کی جوتی ہے, ٹیڑھی پسلی ہے, اس کو تو ہم سیدھا کرنا جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس عورت کی فطرت کیا ہے؟ ٹیڑھا پن. اللہ نے جس آدمی کی جیسی فطرت بنائی ہے, خدا کی قسم دنیا میں ساری قوتیں مل جائیں اور اس کو جو ہے سیدھا کرنا چاہے نہیں سیدھے ہوں گے, وہ سیدھے نہیں ہوں گے, وہ ٹیڑھا ہی رہے گا. اس کا حسن کیا ہے, اس عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ یہ ٹیڑھی ہے تو بہت اچھی ہے, یہ ٹیڑھی ہے تو بہت اچھی ہے. اور اگر اپنے ٹیڑھے پن سے نکل کر
ज्यादा अच्छा बन के दिखा रही है तो अब परेशानी की बात है भाई, फितरत से कैसे हट गई? अगर टेढ़ी चल रही है तो फितरत के मुताबिक है, ये इसका हुस्न और इसकी सीरत है, इसकी खूबसूरती है कि टेढ़ी चल रही है और ऐसे ही चलेगी, इसकी फितरत ये है। तुमने ऐसे ही इसके साथ चलना है। अद्दुनिया मता व खैरुल मता दुनिया अलमरअतु सालिहा। हुजूर ने फरमाया दुनिया एक नफे की चीज है और दुनिया के नफे की चीजों में सबसे बेहतरीन नफे की चीज क्या है? नेक औरत, सालिह औरत, नेक औरत है, वो बेहतरीन मता है। तो भैया देखिए आज उस औरत के ऊपर क्या जुल्म है, वो बेचारी आ गई, कहते हैं काम करने की मशीन आ गई, अब तो बहू आ गई। अब हमारे घर में क्या, सारा दिन उसको सुबह से लेकर रात तक उससे काम करवाते हैं। सास है तो बहू को कभी बेटी नहीं समझा, बेटी वाला उसको प्यार नहीं दिया, उसके साथ जुल्म और ज्यादती, वो सारे काम करे और उसके बाद भी चली कटी सास की भी सुने और शौहर आ जाए वो भी चली कटी सुनाए, तो बताइए उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगा? वो अपने माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के आई थी, उसकी इतनी कुर्बानियां और आपने उसकी कुर्बानी की, ये कदर की है। अगर शरीयत का ज़ाब्ता ये होता कि लड़का रुखसत होगा, लड़की रुखसत नहीं होगी, बताओ जिस हाल में भी अगर लड़के को रुखसत किया जाता, सबको छोड़ के जाना पड़ता, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होता? अगर तुम्हें अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता, अपने घर को भी छोड़ना पड़ता और सब कुछ जाके उस औरत के घर पर रहना पड़ता, अगर शरीयत ये कह देती तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होता? आज वो बेचारी इन दो बलों की लाज इतनी लगती है कि इस पूरी जिंदगी उसके लिए फना कर देती है। बीमार है, जिस हाल में भी है, भूखी है, भूखी सो जाएगी, शौहर को धोखा नहीं सुनाएगी, खुद भूखी सो जाएगी लेकिन शौहर को भूखा नहीं सुनाएगी। उसकी राहत का, उसके आराम का ख्याल करती है, उसके ईमान की मुहस्सिन है, उसके बच्चों को पालने वाली है, पालनहार है, उसके घर की सफाई सुथराई करने वाली है, उसका ख्याल रखने वाली है। आज जरा देख लीजिए, अगर चंद दिन के लिए बीवी घर से चली जाए, लेके चली जाए, घर क्या हालत हो जाती है, घर कैसा बंगी खाना घर बन जाता है, कितना साफ सुथरा घर रखती है, आपको वक्त पर कपड़े देती है, कितनी खूबियां उसके अंदर है। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि देखो अगर तुम्हें इसकी कोई बात ना पसंद है, फासा तकराहू शैया, तुम इसको बुरा समझते हो, तो वैजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह ने इसमें बहुत सारी खैर भी रखी है, इसमें अच्छाइयां भी हैं। एक बुराई है तो 9 अच्छाइयां भी इसके अंदर है। वो 9 अच्छाइयां तुमने फंसे कुछ डालनी और एक बुराई को उसको असियत देना, उसको मारना, यानी बदअखलाकी की इंतहा है। सबसे बड़ा बदअखलाक कौन है? जो अपने बीवी को मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसा शख्स कितना बड़ा बेगैरत आदमी है, दिन के वक्त बीवी को मारता है और रात को उसके पास जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। किस मुंह से जाता है फिर उसके पास? दिन में तो उसको मारे, उसको गालियां दे, जली कटी उसको सुनाए और उसके बाद जाके रात को